الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی برا عمل ہے جو کہ برا ہے نہیں، ہم نے اس کو برا بنا دیا ہے۔ اور جس شخص کے گھر یہ عمل ہوتا بھی ہے، ہم اس شخص کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ وہ خود اپنی شکل، اپنا چہرہ لوگوں سے چھپائے پھرتا ہے کہ میں لوگوں کو اس کے متعلق کیا جواب دوں گا۔ اور قرآن مجید میں بھی اس شخص کے متعلق اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ چھپاتے پھرتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سا ایسا غلط کام کر دیا ہے یا میرے سے کون سا کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اب یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جو انسان کے خود کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بیٹیوں کے متعلق کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو بیٹوں سے نوازے اور کس کو بیٹیوں سے نوازے، اور کس کو دونوں سے نوازے، کس کو کچھ بھی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، کہ جس کو میں چاہوں بیٹیوں سے نوازتا ہوں، جس کو میں چاہوں بیٹوں سے نوازتا ہوں، اور جس کو میں چاہوں دونوں عطا کرتا ہوں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں بانجھ رکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب جو بیٹیوں کے ذکر کے متعلق جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے شروع میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ ایک بہت ہی سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے والی آیت ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہر دور میں یہ آیت اترتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہر مہینے میں ہر روز یہ آیت اترتی ہے۔ کیونکہ ہر روز ہی ایسا عمل، ایسی شکل، ایسا چہرہ اور ایسی باتیں سننے کو معاشرے میں ملتی ہیں۔ جب کسی کے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا چہرہ اس طرح بنا لیتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا کوئی گناہ سرزد کر دیا ہے یا کون سا کوئی اس سے غلط کام ہو گیا ہے، لوگوں سے چہرہ چھپاتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ میں کسی دور کی بات نہیں کر رہا، میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہماری فیکٹری میں ایک ورکر کام کرتا تھا، وہ کچھ پیسے لینے کے لیے آیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کٹوا لیتے ہیں بعد میں جو بھی معاملہ ان کا چلتا ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تب ہماری عادت ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، مالکان ہیں، پہلے ورکر سے پوچھتے ہیں کس مقصد کے لیے چاہیے، تم پیسے جو لے کے جا رہے ہو تو بتائے نا، کہتا ضروری کام ہے، ضروری کام ہے۔ اور پھر 3-4 لوگ بیٹھے تھے، ایک ایک کر کے جب سارے نکل گئے، ایک وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اس کا فورمین بیٹھا ہوا تھا، تو میں، میرا بھائی اور والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اسے دوبارہ پوچھا کہ بھائی تمہیں پیسے چاہیے کس لیے؟ مانگی جو جا رہے ہو تو اب کہ بتاؤ تو صحیح پیسے چاہیے کس لیے؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میری بیٹی ہوئی ہے تو اس وجہ سے مجھے پیسے چاہیے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ یار تو خوشی والی بات ہے،
تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تمہارے گھر رحمت ہوئی ہے، اور تم جو اس بات کو چھپائے پھر رہے ہو، کہنا نہیں چنگا نہیں لگتا۔ اب یہ بات جو اس نے منہ سے نکالی تو والد صاحب نے کہا کہ بڑی افسوس دی گل ہے، میں چنگا ہوندا تینوں پیسے نہ دیندا جڑی تو گل کیتی، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہو جانا۔ اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان کروں کہ بیٹی کا پیدا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلی بات، بیٹی کے پیدا ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر بیٹیاں ہیں اس نے ان کی پرورش کی، ان کو بڑا کیا، ان کی شادی کی، تو وہ بیٹیاں قیامت والے دن اس کے اور آگ کے، جہنم کی آگ کے بیچ میں آڑ بنیں گی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس باپ نے مجھے پالا، مجھے پڑھایا، میری شادی کی اور میری اچھی خاطرداری کی، تو اللہ اس کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس باپ کے حق میں اس بیٹیوں کی اس سفارش کو قبول کریں گے۔ اب کہیں کہ بھئی بیٹیاں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، کہ جب تم میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹیوں کے متعلق، وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں کہ غم کے مارے کہ یہ کس چیز کی خوشخبری مل گئی، کس چیز کی ہمیں خبر مل گئی ہے، اب میں لوگوں کو کیا بتاتا پھروں گا۔ بیٹے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جو جانتا بھی نہیں ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی میرا بیٹا ہوا ہے۔ اگر بیٹی ہوتی ہے تو بڑے مشکل سے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی بس بتایا جاتا ہے کہ بھئی بیٹی ہو گئی ہے۔ اور کئی معاملات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ بیٹوں کے متعلق بتاتا ہے، بیٹیوں کے متعلق بتاتا ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ سب کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیا؟ اچھا اب ایک اور بات کی جائے کہ بھئی جو جن سے عورت ہے، جن سے نساء ہے، کیا تمہاری ماں ایک عورت نہیں ہے؟ کیا تمہاری بیوی ایک عورت نہیں ہے؟ یہاں تک کہ خیر مرد تو ایک دور کی بات ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو نحوست ہے جو ہمارے چہروں پہ آتی ہے، اس کو میں نحوست کہوں گا کہ کسی بیٹی کو پیدا ہونے پہ جو ہے وہ اپنے چہروں پہ لانا، تو یہ ہماری عورتوں میں بھی شامل ہو چکی ہے۔ وہ بھی اگر ان کی بیٹی ہو جائے تو وہ بھی اپنا چہرہ ایسا بنا لیتی ہے۔ بھئی سوچنا چاہیے کہ تم خود ایک عورت ہو، تم خود ایک جنس عورت ہو، لیکن تب بھی بیٹی کے متعلق سننے کے بعد جو ہے ہمارے چہروں پہ اس طرح کے آثار آنا، اس طرح کے معاملات آنا۔ بھئی اب سوال کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہے؟ بیٹیوں کے متعلق بیٹی سن کے کہتی ہے خرچے بڑے کراتے ہیں۔ کس چیز کے خرچے؟ اسلام کہتا ہے کہ جن کے جہیز کا سامان اکٹھا کرو۔ خرچے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ پالنے کے لیے تو عورت کے بھی وہی خرچے ہیں، پالنے کے لیے بچے کے بھی وہی خرچے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے خرچہ تو ایک جیسا ہے۔ اگر پالنے کے خرچے کہہ رہے ہو تو پھر وہ غلط چیز ہے، پھر وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی لڑکی زیادہ خرچے کراتی ہے لڑکا کم خرچہ، ایسے نہیں، میری نظر میں لڑکے زیادہ خرچے کرواتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یار نہیں، پال پول تو جاتے ہیں، بچے بھی پل جاتے ہیں، بچیاں بھی پل جاتی ہیں، لیکن آگے جو خرچے ہیں نا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آگے کے خرچے کون سے ہیں؟ جہیز کے خرچے ہیں۔ بھئی جہیز کے خرچے کا اسلام کہتا ہے کہ جہیز دو، کہتے ہیں کہ نہیں دیتے تو پھر معاشرہ باتیں کرتا ہے کہ بھئی معاشرے نے کیوں باتیں کرنی؟ آپ نے معاشرے کے مطابق جینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق جینا ہے؟ معاشرے کے مطابق جینا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جینا۔ آپ سیدھا سیدھا منہ پہ کہو کہ بھئی نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے، صاف سی بات ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع فرماتے ہیں، تو لیکن ہم نے معاملہ بھی وہی کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یار بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، چلو کچھ نہ کچھ لے کے تو آئے گا نا۔ تو میں یہ لانے کے متعلق میں ایک دو باتیں ذکر کر دوں کہ لا کے بیٹا نکل جاتا ہے پھر، اور کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا تو بیٹا لا کے پھر نکل جاتا ہے، پھر نہ وہ ماں کے کام آتا ہے نہ باپ کے کام آتا ہے، بیٹیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں۔ اور ایک اور بات کہ آپ نے غور کیا ہوگا
جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی دے، جن کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں بھی دے، کہ بیٹے کے اور بیٹی کے پیار میں فرق ہے۔ بیٹا پیار کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بیٹیاں بیٹے سے بڑھ کر پیار کرتی ہیں، وہ بے شک ماں سے ہو بے شک باپ سے ہو۔ بچہ خیال رکھتا ہے، لڑکا ہے وہ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے، خاطرداری کر رہا ہے، لیکن بیٹیاں بیٹے سے بڑھ کر اپنے والدین کا خیال رکھتی ہیں، ان کی خاطرداری کرتی ہیں۔ بیٹا باپ کے پاس آتا ہے، وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ان کے بڑا کوئی دل والا ہوگا جو آ کے اپنے باپ کے پاؤں دباتا ہوگا، اپنے باپ کے ہاتھ دباتا ہوگا۔ بیٹیاں بغیر کچھ کہے باپ کے ہاتھ بھی دبا دیتی ہیں، پاؤں بھی دبا دیتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال بھی کر لیتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ اب آگے پھر مال کی باری آ جاتی ہے کہ بھئی مال جو ہے وہ اس کا کیا کریں گے، تو تب بھی جو ہے وہ ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ جب حصے کے متعلق آتی ہے تب بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بھئی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں، اس میں بھی ہم جو ہیں وہ الٹے کام کر جاتے ہیں، معاملات ہم خراب کر دیتے ہیں۔ یار بیٹی کا کیا ہے، اس کو وہاں سے بھی ملنا، وہاں سے بھی ملنا، خاوند کی طرف سے بھی ملنا ہے، اس کو نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اگر بیٹی ہے اس کو اس طریقے کے مطابق چلائیں جس طرح قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے۔ اب ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں جس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایک لڑکی جو ہے وہ کام کیوں کر رہی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے وہ کیوں کر رہی ہے۔ آپ باہر کسی لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، کسی لڑکی کو بائک چلاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہی ہے، یہ تو لڑکی ہے، اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس کے بھائی نہیں ہے تو پھر کس نے کام کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بچی کام کرے گی۔ اور اگر وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے، اسلام کی باؤنڈریز میں رہ کے، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے میں رہ کے وہ کاروبار کر رہی ہے، وہ گاڑی چلا رہی ہے، وہ موٹر سائیکل چلا رہی ہے، ہم قطعاً اس کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کام کیوں کر رہی ہے۔ اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے سب معاملات کر سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے، اپنے خاوند کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے، اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس لڑکی کا جو ہے وہ اختیار کریں اس چیز کا کہ بھئی وہ کیا کر رہی ہے، سوال کریں ہم کہ وہ کیوں کر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، قرآن و حدیث ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں سوچنے سمجھنے والی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور کبھی یہ بات نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی دے بیٹی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دونوں مانگے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے جو بھی دینا ہوگا دے دیں گے۔ ہاں آپ بیٹا مانگ رہے ہیں، بیٹی ہو گئی ہے، تب بھی اپنے چہرے پہ کسی بھی قسم کے آثار نہ لے کریں، شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں کہ وہ بھی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو ترستے ہیں اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کہ بھئی بیٹیاں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ باپ کے بعد وارث کون ہوگا۔ بھئی بیٹیاں بھی وارث والی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی نسل کون چلائے گا؟ بھئی بیٹیاں بھی نسل چلانے والی ہیں، وہ آپ کا خون نہیں ہے، وہ بھی تو آگے نسل چلا رہی ہیں، ان کی کوکھ سے بھی بچے ہونے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں معذرت کے ساتھ یہ وہ باتیں ہیں جو جاہلیت کے دور میں کی جاتی تھی، اور وہی معاملات سارے وہی باتیں جو ہیں وہ آج ہم سب میں کنورٹ ہو رہی ہیں، ہم بھی ساری اسی طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو خدا را ان تمام معاملات کو جو ہے جہاں پہ تھیں وہیں پہ رہنے دے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بڑی پڑھا لکھا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سوچنے سمجھنے والا دور ہے، یہ جتنا سوچنے سمجھنے والا دور آتا جا رہا ہے ہم اتنا ہی جو ہے وہ پست جاتے جا رہے ہیں، ہم اتنے ہی نیچے جاتے جا رہے ہیں، ہماری سوچ اتنی نیچے جاتی جا رہی ہے۔
اپنی سوچ کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کیا عزت دے رہے ہیں، تو اس کے مطابق چلیں۔ اور اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے جو کہ اسلام سے پہلے نہیں تھی۔ تو جب اسلام نے عزت دی ہے تو ہم اسلام کے نام پہ جو ہے وہ عورت کو جو اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے کریکٹر پر آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام ایسے کہتا ہے، اسلام سارا کچھ کہتا ہے، عورت کی اس نے باؤنڈریز سیٹ کی ہیں، تو اس کے مطابق چلے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر چل رہی ہے تو آپ روکنے والے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ جلابیب کا بھی خیال رکھ رہی ہے، پھر بھی اپنے معاملات کا اپنا کاروبار کر رہی ہے، اپنے معاملات کو سر انجام دے رہی ہے، تو وہ الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ اس کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے کہ وہ کس حد میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام معاملات کر رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے معاشرے میں بدمزگی پیدا ہو اور جس سے ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، جب وراثت کے معاملہ نہ مطالبہ کرنا، جب وراثت کے درس ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، تو دادا جان نے دوبارہ ایک بات مجھے غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے تو اس میں جو عورت کا خاوند ہے، جس کو ہم بہنوئی کہتے ہیں یا جوائی کہتے ہیں یا داماد کہتے ہیں، اس کا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ عورت کا حصہ ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، وہ نہ اس کے سسرال والوں کا ہے، نہ اس کے آگے بچوں کا ہے، اور نہ اس کے خاوند کا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کا حصہ ہے، اور اس کا حصہ قرآن مجید میں ہے کہ مرد کے لیے ایک حصہ تو عورت، مرد کے لیے 2 حصے تو عورت کے لیے 1 حصہ، وہ قرآن مجید میں ہے، اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم